اور نیک بندوں کے ساتھ رہو گے، چاہے خانقاہوں میں رہو یا تبلیغی جماعتوں میں رہو، لیکن انشاءاللہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلد سنت کے راستے پر عمل نصیب کر دیتا ہے۔ اسب با اسما یقین خوشتر رود، ایک گھوڑا مارو پیٹو مت، ابھی جوان ہوا ہے، چال نہیں جانتا، پیٹ پیٹ کے اس کو زخمی مت کرو، اس کو پرانے گھوڑوں میں ڈال دو۔ مولانا رومی 800 برس پہلے تبلیغی جماعت کے فضائل بیان کر گئے، چاہے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جماعت کوئی آنے والی ہے، مگر اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا مضمون، اسب با اسما یقین خوشتر رود، ایک گھوڑا پرانے گھوڑوں کے ساتھ ڈال دو تو خود بخود چال سیکھ لے گا، مارنا بھی نہیں پڑے گا۔ جن کے لڑکے بے نمازی ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا دو، نمازی بن کے آئیں گے، بے داڑھی والے داڑھی رکھ کے آئیں گے۔ کتنا پیارا شعر ہے جلال الدین رومی کا، اسب با اسما یقین خوشتر رود، گھوڑا جو جوان ہے مگر چلنا نہیں جانتا، دوسرے گھوڑوں میں ڈال دو تو دوسرے گھوڑوں کی ٹاپ اور چال کی آواز سن کر وہ خود بخود ویسے ہی چلنے لگے گا۔ اگلا مصرے میں فرمایا، راہ سنت با جماعت خوشبوت، سنت کا راستہ جماعت سے جلد آ جاتا ہے، سنت کا راستہ جماعتوں سے، نیک بندوں کی صحبتوں سے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑا اخلاص ہے کہ سارے عالم میں گمراہی کے سیلاب کے مقابلے میں ہدایت کا سیلاب جاری کر دیا، کیونکہ سیلاب کا مقابلہ سیلاب سے ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے آسانی کر دی، 6 نمبر کے اندر مگر محدود کر دیا کہ اگر عالم نہ ہو تو وہ بھی بہک نہ جائے اور انڈ بنڈ سنانے لگے، 6 نمبر میں وہ مقید کر دیا۔ دیکھا آپ نے اس قید کی تعریف، کیا قید ہے سبحان اللہ، کہ یہ بیچارے عوام ایسا نہ ہو کہ یہ بڑی بڑی باریک باتیں کرنے لگیں اور الٹی سیدھی، نہیں، 6 نمبر سے آگے نہ بڑھنا، علماء مستثنا ہے، علماء دین اس کی شرح میں اور کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور شرعی پردے میں یہ عورت پر فرض ہے، شرعی پردہ یعنی اپنے شوہر کے بھائی سے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کے سگے بھائی سے پردہ کروں، کیا حکم ہے آپ کا؟ کیا مبارک خواتین تھی کہ جو حکم پوچھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جتنا موت سے تو ڈرتی ہے، الحم والموت، شوہر کا بھائی موت ہے، جتنا موت سے ڈرتی شوہر کے بھائی سے اتنا ہی احتیاط کرو۔ ہندوؤں نے شوہر کے بھائی کو اپنا بنا دیا کہ یہ شوہر ثانی ہے، ہندو قوم نے۔ دیور مانے کیا ہے؟ مثل شوہر، یہ ہندی لفظ ہے، دیور مانے مثل شوہر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لہذا سخت احتیاط کرنا چاہیے، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، جتنے ہمزاد ہیں سب سے احتیاط کرو۔ مرد بھی احتیاط کرے، خالہ زاد بہن سے، چچا زاد بہن سے، مامو زاد بہن سے، پھوپھی زاد بہن سے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے سب سے پردہ کرو۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں سے بھی احتیاط کیا ہے۔ میرے شیخ شاہ غنی رحمۃ اللہ علیہ جب لڑکیاں بالغ ہو گئیں تو بیٹیوں سے نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے شیخ نے سنایا تھا کہ ایک دن تشریف لے گئے اور بیٹی اکیلے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی۔ آپ 1 منٹ بھی بیٹھے، فوراً باہر آ گئے اور اتنا تیز بھاگے کہ چوکھٹ لگ گئی سر میں۔ اللہ والوں نے احتیاط کیا ہے۔ شاہ راہ اولیاء پر چلو، شاہ راہ اولیاء پر چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کہ اے علی، یہ کافر صلح جو کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہاں رسول نہ لکھا جائے، اگر ہم رسول مانتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، لہذا محمد نام لکھیے، رسول کا لفظ کاٹ دیجیے، تو تم رسول کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو نہیں مانا۔ بعض وقت بعض حکم کو نہیں ماننے کی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ میں کس ہمت کیسے جرأت کروں کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول کاٹوں۔ واللہ لا امحو کا، خدا کی قسم میں نہیں مٹا سکتا اس لفظ کو، اور اس کا مٹانا آپ کو مٹانے کے مترادف ہے۔ واللہ لا امحو کا، محا یمحو مانے مٹانے کے آتے ہیں۔
بخاری شریف کی روایت ہے یہ روایت مجھے میرے شیخ نے پڑھائی تھی آج سے 50 سال پہلے، اور دیکھو اس وقت کیسی یاد آئی ہے، جو شاید میں نے 20 سال کی گلشن اقبال کی خانقاہ میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے میرے سب پوتے جانتے ہیں، میرے دوست بھی، کہ میں کتاب دیکھ کر یہاں تقریر نہیں کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس وقت میں یہی ادب ہے حکم کا کہ واللہ خدا کی قسم میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، یعنی لفظ رسول کو میں نہیں مٹا سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، بندہ معذور ہوتا ہے اس وقت۔ ہر ادائے تربیت میں ادائے رحمت اور رحمانیت شامل ہوگی، رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ رحمان کی صفت میں کبھی کبھی تکلیف بھی آتی ہے، جیسے آپریشن کرنا ہے، گردے کی پتھری نکالی جا رہی، رحمت نہیں پتھری نکل جائے گی، مگر پیٹ بھی تو پھڑوانا پڑ رہا ہے۔ لہذا رحمان کی رحمت کبھی ممزوج بالعلم ہوتی ہے، یعنی تکلیف کی آمیزش ہوتی ہے، اور رحیم وہ رحمت ہے جس میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفت کو نہیں نازل فرمایا اہل جنت کے لیے، فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کے طور پر کھاؤ، مزدوری نہیں ہے، یہ مزدوری نہیں ہے۔ مزدوری تو تم نے 80 سال کیا تھا، 70 سال کیا تھا، 60 برس کیا تھا روزہ نماز، مگر جنت ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ تمہاری نیت تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے باوفا رہیں گے، لہذا نیت کے اعتبار سے خلود فی الجنت ہے کہ مومن کو اگر 1 کروڑ سال بھی زندگی ملے تو نماز روزہ جاری رکھے گا، اور کافر کو 1 کروڑ سال زندگی ملے تو 1 کروڑ سال وہ کفر کرتا رہے گا۔ تو باعتبار نیت کے جنت کو ہمیشہ دیا مومن کو، اور کافر کو جنت کافر کو دوزخ ہمیشہ کے لیے دیا باعتبار نیت۔ تو نزلا من غفور الرحیم، اللہ نے صفت رحمان نازل نہیں کیا، جنت میں علم نہیں ہے، تکلیف نہیں، ہر وقت راحت خوشیاں ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان بن رہا تھا تو مسٹروں سے خطاب کیا تھا، بڑے بڑے نواب لوگ بھی بیٹھے تھے، فرمایا کہ دیکھو نوابوں اور مسٹروں اور کالج کے اسٹوڈنٹس، جب تک تم ملاؤں کی خدمت اپنے ساتھ نہیں شامل کرو گے پاکستان نہیں بن سکتا، نہ پاکستان رہے گا، گناہوں سے غرق رہے گا۔ لیکن اگر تم علماء کو اپنا سرتاج بنا لو، ان سے خدمت حاصل کر لو، تو تمہاری محنت ہے، تمہاری کشتی اور ہماری ملاحی، تمہاری کشتی ہماری کشتی بانی ساحل تک پہنچ جائے گی۔ پھر جوش میں آ کر یہ مصرع پڑھا تھا، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مسٹروں کو کیا چیز ہے ان کے پاس اور ہمارے علماء کے پاس کیا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ انہیں ساحل، ہمیں کشتی نہیں ملتی، ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا، ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا۔ مادی ٹینک، ہوائی جہاز سب کچھ ہے، مگر وہ اخلاص، وہ ایمان، وہ جان دینے کا جذبہ تو علماء ہی پیدا کریں گے۔ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اپنے ایمان کی آب و تاب سے سارے عالم کو کلعدم کر دو۔ سارے عالم کو کلعدم کر دو، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں غلہ خرید رہے تھے، عیسائیوں کا ملک تھا، وہی داڑھی وہی لباس صحابہ کا، اور وہاں بھی منڈی میں بازار میں آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت بیان فرما رہے تھے۔ ایمان یہ ہے، ایمان جو ہے کافر کی کھوپڑی پر بھی گنگناتا ہے، دندناتا ہے اور تنتناتا ہے۔ یہ نہیں کہ لندن جا کر بھول گئے موم کی موم بتیاں دیکھ کر اپنی بتی بھول گئے۔ اور پائجامہ اور لنگی ٹخنے سے اوپر کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اگر سردی ہے گرم موزہ پہن لو، گرمی ہے ٹھنڈا موزہ پہن لو۔ شریعت کا کوئی کام سب آسان ہے،
اس کے خلاف مشکل ہے. نظر کی حفاظت کتنی آسان ہے. نہ دیکھو، بے خبر رہو کہ یہ کیسے ہیں یا کیسی. بے خبر رہنا آسان ہے یا باخبر ہونا ان سے؟ کیونکہ باخبر جب ہو جاؤ گے تو ان کی صورت کی ڈیزائن آپ کو رام نارائن کرے گی، پریشان رہو گے، ڈیزائن دینا مشکل ہو جائے گا کبھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کہیں میرے بندے ایسی شکل پر نظر ان کی نہ پڑ جائے کہ اس ڈیزائن کو ڈیزائن کرنا مشکل ہو جائے اور ان کے دل کا قبلہ بدل جائے. نماز میں میرے سامنے کھڑے ہوں مگر دل میں اسی کی یاد آ جائے، تب کیا ہوگا؟ اور نظر ڈالنا عمل ہے، فعل ہے، کام ہے. کام نہ کرو. آرام سے کیوں نہیں رہتے ہو جب اللہ تعالیٰ ہمیں آرام دے رہے ہیں؟ اپنے دل کو بے چین کرنا، اور چونکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے یا نہیں، اور یہ نظر مارنے والا مسلمان ہے یا نہیں، اپنے دل کو تکلیف دے رہا ہے. کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں. مسلمان کو تکلیف دینا حرام، اور جو نظروں سے کسی حسین کو یا حسینہ کو دیکھتا ہے اس کو وہ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میری بیوی اسی طرح کی ہوتی. شیطان سڑکوں والی پر مسمرزم کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کمتر دکھاتا ہے. اس لیے حلال کی چٹنی روٹی کو بھی حرام کی بریانیوں سے بہتر سمجھو. کیونکہ حلال حلال ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور حرام حرام ہے، اللہ سے اس سے ناراض ہے. اللہ کو ناراض کر کے اللہ کا بندہ عمل کرے گندا، دل ہوگا اس کا پرا گندا، اور ہر وقت رہے گا افگندہ. اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سانس اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، مومن کی وہ سانس اس سے بڑھ کر کوئی منحوس اور بری گھڑی نہیں ہے جس گھڑی میں یہ اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کو امپورٹ کرتا ہے. مومن کی سب سے بری گھڑی ہے. اور اس کے چہرے کو دیکھ لو کہ جھاڑو پھر رہا ہوگا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آنکھوں کا زنا ہے. اور لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو دوسری کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں یا دوسروں اور لڑکوں کو دیکھتے ہیں. یہ لعنت ہر ایک پر ہے. تو لعنتی چہرے پر نور کا مشاہدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی کہ اے احمقوں اور گدھو جو میری نافرمانی میں لذت حرام کی ڈھونڈنے میں اپنی زندگی کو تلخی حرام سے وابستہ کرنے والوں اور زندگی کو مصیبت زدہ کرنے والوں، تم میرے اس فرمان کے نازل کرنے کے باوجود تم اس آیت کو کیوں بھول جاتے ہو کہ بالطف زندگی میرے ہاتھ میں ہے. مجھ کو خوش کرو، آسمان والے کو. زمین تابع ہے آسمان کے. زمین پر وہی چین سے رہے گا جو آسمان والے کو خوش رکھے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ یسروا ولا تعسروا، اپنے ماحول میں دین کو آسان پیش کرو. ولا تعسروا، سختی و تنگی مت پیش کرو کہ آدمی سمجھے کہ اسلام بڑا مشکل مذہب ہے. وبشروا ولا تنفروا، اور ہر وقت اور خوشخبری سنایا کرو، یعنی بشارت دیا کرو، نفرت مت دلاؤ. ایسی باتیں، ایسا دین اتنا تنگ مت کرو کہ آدمی کو نفرت ہو جائے اور دیکھتے ہی کہیں مولویوں سے خدا بچائے. ہاں، مولوی کو تو ایسے اخلاق کر رکھنا چاہیے داڑھی والوں کو کہ بیویاں کہنے لگے عورتیں سب. مولوی کی بیوی یہ کہنے لگے اے اللہ ساری دنیا کی عورتوں کو ملا دے دے. ایسی محبت پیش کرو، ایسے ضبط تحمل پیش کرو. ذرا سی باتوں میں رولانا، پریشان کرنا، دین کو تنگی، یہ صحیح نہیں. حدیث کے خلاف اس کی زندگی. وہ سمجھتا ہے کہ میں دین اور خدا کا عاشق ہوں. عاشق نہیں، یہ فاسق ہے. اسی لیے ہے کہ اپنے موتی کو دکھاؤ کہ اس کی صحیح ہے اصلی یا نہیں. اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو. دیکھو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ کے چہرے سے بالکل خوف طاری ہو جائے، مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے بھائی، مسکراتے ہوئے آؤ، اچھی اچھی باتیں کرو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی عاشروہن بالمعروف، اے دنیا والوں میرے بندوں سن لو، میری بندیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ دیکھو قرآن ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس نے آپ کی بیوی کو پیدا کیا وہ خالق سفارش کر رہا ہے۔ DIG IG اگر سفارش پیش کر دیں تو پھر بڑے بڑے غصے والوں کے بھی دماغ صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور امید رکھو جو لوگ یہاں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو غصہ ضبط کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غصہ ضبط کر لیں گے، نافذ نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں وہ اپنا غصہ یہاں معاف کر دے، انتقام نہ لے۔ یہ ہے والکاظمین الغیظ والعادمین نازلین۔ عدم سے یہ نہیں ہے، قزم ہے۔ عدم میں اور قزم میں فرق ہے۔ عدم کے معنی تو فنا کر دو، پیدا ہی نہ ہو، ایک آشاریہ غصہ نہ رہے، ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ غصہ رہے ورنہ جہاد کیسے ہوگا؟ بری باتوں پر کیسے ڈانٹ ڈپٹ کرو گے؟ مگر غصے کو موقع دیکھو کہ کیسا موقع ہے، اس کا اعتدال، اس کا استعمال سیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میرے شیخ پر غصہ آ گیا، ایک نوجوان نے کوئی بیوقوفی کر دی، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بس حضرت نے اس کو ایسا ڈانٹا، بہت ڈانٹا۔ بعد میں فرمایا اپنے دل سے کہ عبدالغنی تم نے اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا، آپریشن گہرا کر دیا، اتنی ضرورت نہیں تھی۔ قیامت کے دن عبدالغنی اور یہ جاہل برابر ہوں گے، کیا معلوم کیا ہو فیصلہ وہاں۔ لہذا اپنے یہاں سے 1 میل تشریف لے گئے، اس کے گھر پھول پور سے شدنی پور 1 میل کا فاصلہ، تحصیل سے بھی اور آگے۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور پریشانی، اللہ کا خوف، قیامت کی پیشی، ایک دم میرے شیخ نے فرمایا کہ راستہ بھی بھول گیا جس کو ہزاروں دفعے دیکھا تھا۔ گھبراہٹ میں ارہر کے کھیت سے ادھر سے ادھر سے پہنچے وہاں۔ اس نے پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمایا حضرت مت کرو، آج جو زیادتی ہو گئی غصے میں اسے معاف کر دو۔ اس کا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے باپ کے برابر ہو، میں تو آپ کا لڑکا ہوں۔ فرمایا باپ اور بیٹے کی بات مت کرو، یہ کہو کہ مجھ سے آپ کی زیادتی جو ہوئی میں نے معاف کر دیا۔ حضرت والا بس جب تک معاف نہیں کیا ہٹے نہیں وہاں سے۔ آخر میں اس نے دیکھا کہ بغیر معاف کیے چھوڑے گا نہیں مولانا ہم کو۔ کہا اچھا مولانا جب آپ کا یہی ہے حکم تو معاف کر دیا۔ بس حضرت تشریف لائے، فرمایا کہ نفس پر تکلیف اٹھا کر اللہ کے ایک مخلوق کا دل خوش کر دیا۔ اس کا انعام کیا ملا؟ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور کیسی زیارت ہوئی کہ 2 کشتی ہے، ایک پر عبدالغنی میرا مرشد شاہ عبدالغنی ہے، اور ایک کشتی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ اور میرے شیخ کی کشتی تھوڑا فاصلے سے ہے، تو حکم ہوا سرکاری حکم سرکار کی طرف سے ہوا کہ اے علی عبدالغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ جب کشتی جوڑی گئی تو کھٹ سے آواز آئی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ آج تک اس کھٹ کا مزہ کانوں میں گھلا ہوا ہے، جیسے کوئی رس بول دیتا۔ اور فرمایا میں شاعر نہیں ہوں مگر اس نعمت کو میں نے شعر بنا دیا۔ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو۔ کتنا بڑا انعام ملا معاف کرنے پر اور معافی مانگنے پر؟ بتاؤ، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے صدقہ خیرات تو ضروری نہیں کہ زیارت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔